اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق بھارت سے ہے کہ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں ایک دولہا دلہن کو بندوق کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانا مہنگا پڑ گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو میں دولہا دلہن اسٹیج پر موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں چنگاریاں نکالنے والی بندوق یعنی اسپارکل گن ہے، جسے جیسے ہی بندوق سے چنگاری نکلی تو وہ دلہن کے منہ پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چنگاریاں دلہن کے منہ اور آنکھ پر لگیں، جو دلہن کے لیے تکلیف کا باعث بنی، جس کے باعث دلہن کو اپنا فوٹو شوٹ چھوڑ کر اسٹیج سے نیچے اترنا پڑ گیا۔ مڈل ایسٹ میں عالمی وبا کے آغاز سے ہسپتالوں کے عملے پر تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی تشدد کو اب مڈل ایسٹ میں ڈاکٹروں کا اپنے آبائی ممالک چھوڑ کر ایک بڑا سبب گردانا جا رہا ہے۔ اس خطے میں میڈیکل کے شعبے سے متعلق عملے کے متعدد سروے کیے گئے، جن میں سے 67 سے 80% ڈاکٹرز اور نرسوں نے کام کے دوران جسمانی یا زبانی تشدد کا سامنا کرنے کی شکایت کی ہے۔ مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کے ڈاکٹروں میں بڑھتا ہوا یہ رجحان صرف مصر یا تونس تک محدود نہیں ہے۔ ایسی رپورٹس عراق، مراکش، اردن، ایران اور کویت سے بھی آتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹروں کا اپنے آبائی ملک چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ پر مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی جانب سے کیا جانے والا تشدد بھی ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں ایسٹر کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ واضح رہے کہ پوپ فرانسس گزشتہ روز ہسپتال سے ویٹیکن منتقل ہوئے تھے۔ وہ طبیعت خراب ہونے پر بدھ کو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ پوپ فرانسس کو سانس کا انفیکشن تشخیص ہونے پر ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں طوفانی بگولے اپنے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ گئے، جس میں اب تک کم از کم 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفان کے باعث کئی مکانات تباہ ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد اس وقت بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ امریکہ کی ریاست اوکلاہوما میں ایک تفریحی مقام پر مسلح حملے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی چینل کے مطابق ریاست اوکلاہوما کے شہر میں ایک تفریحی مقام پر مسلح حملہ کیا گیا۔ حملہ کے نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ حملے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اٹلی میں انگریزی زبان کے الفاظ کی ادائیگی اور اس کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کے لیے اٹالین ایوان میں بل پیش کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کی حکمران جماعت کی جانب سے پیش کیے گئے نئے قانون کے تحت انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کو قابل سزا قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی حمایت سے ان کے بھائی کی جانب سے پارلیمنٹ میں نیا قانون پیش کیا گیا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت اٹلی کے سرکاری کمیونیکیشن میں انگریزی یا دیگر غیر ملکی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے پر 1 لاکھ یورو تک جرمانہ عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یوکرائن کے وزیر کھیل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے خلاف جاری جنگ میں یوکرائن کے 262 ایتھلیٹس جان کی بازی ہار گئے اور کھیلوں کی 363 سہولیات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فروری 2022 میں یوکرائن پر روس کے حملے کے بعد یوکرائن کے قومی سطح کے متعدد کھلاڑیوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے رضاکارانہ طور پر ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ جرمن فوج کو بھرتیوں میں کمی کا سامنا ہے۔ جرمن فوج اپنے اہلکاروں کی تعداد بڑھانے کا طے شدہ ہدف حاصل نہیں کر پائی ہے اور اسے بھرتیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 2031 تک بنڈس ویئر یعنی جرمن فوج کو فوجیوں کی موجودہ تعداد 1,83,000 سے بڑھا کر 2,03,000 کرنا چاہتی ہے، کیونکہ فوج میں شمولیت کے رجحان بتدریج کم ہو رہا ہے۔ ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ لاہور کی کارروائی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون کی ہدایت پر اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان انسانی اسمگلنگ کے گھنونے جرم میں مبتلا تھے۔ گرفتار ملزمان نے شہری کو بیرون ملک کینیڈا بھجوانے کے لیے پیسے بٹورے۔ ملزمان نے شہری کو کینیڈا کی بجائے غیر قانونی طور پر اٹلی بھجوا دیا۔ متاثرہ شہری کو اٹلی میں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ ملزمان نے شہری کو کینیڈا بھجوانے کے لیے 30 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ ملزم رانا ماجد اور رانا جابر کو مال روڈ لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔
FIA امیگریشن نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی ریزیڈنٹ پرمٹ پر سفر کرنے والے مسافر کو آؤٹ فلوٹ کر دیا۔ نعمان نامی مسافر بیلجیم جا رہا تھا۔ مسافر کی جانب سے پیش کیا جانے والا بیلجیم کا ریزیڈنٹ کارڈ جعلی نکلا۔ ملزم کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرانوالہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یونانی پولیس نے ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ایک گینگ کا خاتمہ کر دیا جو مبینہ طور پر غیر قانونی تارکین وطن کی سمگلنگ اور جعلی سفری دستاویزات تیار کرتا تھا۔ مجرمانہ تنظیم کے ارکان کے طور پر 36 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یونانی پولیس کے مطابق گینگ کم از کم 2200 غیر ملکیوں کی انسانی سمگلنگ کے لیے 2500 جعلی قانونی دستاویزات کے اجرا اور 8000 سے جعلی سفری دستاویزات کی تیاری میں مصروف تھا۔ پولیس نے ان 10 اپارٹمنٹس کا بھی کھوج لگا لیا ہے جہاں روانگی کے لیے تارکین وطن کو رکھا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق 80 سے زائد غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کو یونان سے دیگر یورپی ممالک کے لیے روانہ کرنا تھا۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لابیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اٹلی کے شہر مودینا کے نوبی سات پارک میں پاکستانیوں کے 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک 16 سالہ پاکستانی نوجوان قتل ہو گیا۔ اس نوجوان کو چھرا مار کر قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ بعد دوپہر پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا۔ اس واقعے میں دیگر 2 اور نوجوان بھی زخمی ہوئے جن کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ان میں سے ایک کی حالت سیریس ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ قتل پاکستان میں دشمنی کا نتیجہ ہے۔ قتل ہونے والا نوجوان چند ماہ قبل اٹلی پہنچا تھا۔ مقتول کا تعلق پاکستان کے شہر شیخوپورہ کے گاؤں جھبراں سے بتایا جاتا ہے۔ اسپین میں 1 اپریل 2023 سے اسپین کے تمام ورکرز کو میڈیکل لیو یعنی باخا میڈیکو کے لیے ڈاکٹر کا خط کمپنی مالک کو دینے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر بیماری کی صورت میں ہر ورکر کو صرف ایک لیٹر جاری کرے گا جو کہ اسے کمپنی مالکان کو دینے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل ورکر کو ڈاکٹر کی جانب سے میڈیکل لیو یعنی باخا میڈیکو کے لیٹر کی 2 کاپیاں ملتی تھی اور وہ کمپنی کے مالک کو بھی پہنچانے کا پابند ہوتا تھا، مگر اب ڈاکٹر اس لیٹر کی کاپی مالک کو بھیجے گا۔ کاتالان علاقے بلانووا دے خلطرو کے کائیے دے بیندریل میں آتش زدگی کی زد میں 2 بہن بھائی ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے مرد کی عمر 77 سال اور خاتون کی عمر 81 سال ہے۔ آتش زدگی کی وجوہات کا تاحال علم نہیں ہو سکا۔ بارسلونا میں پولیس موسد اسکواڈرا نے زونا فرانکا کے علاقے پلاسا دے ناؤ میں ایک شخص کی پرتشدد ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کو الگ صبح اطلاع ملی تھی کہ چاقو کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو ایک شخص کی ہلاکت ہو چکی تھی جبکہ دوسرا شدید زخمی تھا۔ زخمی کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسد اسکواڈرا ہاسپٹال دے یوبریگت میں میٹرو لائن نمبر 1 کے اسٹیشن سانتا اولالیا پر لڑائی کے نتیجے میں ایک شخص کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس شخص کو چاقو کے ذریعے ہلاک کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ لڑائی میں ایک اور شخص بھی زخمی ہوا تھا
جسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔